बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक नंबर 12.5 आज हम पढ़ेंगे। हमारी दरसी किताब के 12वें सबक का उन्वान है पाकिस्तान की सैर। हमारे आज के सबक के हासिलात तालुम कुछ इस तरह से हैं। मतन में शामिल नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, तस्वीर देखकर इनसे मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर सबसे पहले बात करेंगे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला का जिक्र ऐसा है कि जो आपके परेशान हाल दिल को भी सुकून देता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको सुकून आ गया और किसी ने आपके दिल को अपने हाथ में लेके उसको सुकून दे दिया हो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया करें जब आपको ऐसी कैफियत हो कि आप परेशान हो, परेशान हाल हो, तो अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। दोहराई करेंगे अब अपने कल के सबक से मुतालिक कि आपने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक पढ़ा। इन सूबों की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? वैसे तो मैंने जब कल आपको पढ़ाया तो मुझे तो तीनों सूबों के बारे में पढ़ा के बहुत मजा आया, लेकिन आप अगर चाहें तो आप तीनों सूबों का बता सकते हैं कि किस सूबे की कौन सी चीज़, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको किसी एक सूबे की कोई एक बात भी बहुत अच्छी लगी तो आप वो भी बता सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए, शाबाश, और दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। आज मजीद हम आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़ैल में, ठीक है, मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं सब इस बात को? हाँ जी, मकबूजा यानी जिस पे कब्जा किया हुआ है, काबिज है। मकबूजा का लफ्ज कब्जा से निकलता है ना। मकबूजा से मुराद है वो जगह, वो चीज जिस पे कब्जा कर रखा हो। मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आजाद होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में 100 से जायद यानी 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं जिनकी बुलंदी 5000 मीटर। आप सोचें कि 1 मीटर कितना होता है, 5000 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 पाकिस्तान में मौजूद है। आप सोचें 9 रहेगी जो पूरी दुनिया में है, और उसमें से कुल दुनिया की 14 है बुलंद तरीन चोटियां, उसमें से 5 तो पाकिस्तान में आ गई, बाकी 9 पूरी दुनिया में है। तो देखें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कैसी कैसी चीजों से नवाजा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसके ऐसे मकामात की सैर करनी चाहिए ताकि हमें पता हो हमारे मुल्क में क्या क्या कुछ है। आज हम अपने सबक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से अपनी किताबें खोलिए। हमने कल जहां तक पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज है बलोचिस्तान। मैं पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा हूं, यानी इलाका, रकबा, जगह, जमीन जो है वो सूबा बलोचिस्तान के पास सबसे ज्यादा है। मेरा दारुल हुकूमत कोयटा है। मेरे लोग बलोची, ब्राहुई, पश्तो और पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू बोलते हैं। मेरा ज्यादातर हिस्सा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी खुश्क पहाड़, ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर आपको हरियाली, सब्जा नहीं दिखाई देता। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रिवाज है। यानी इनका बलोचियों का रिवाज क्या है कि वो घुटनों तक लंबे कुर्ते और बहुत ज्यादा घेर की जो शलवारें हैं वो पहनते हैं। यहाँ की खवातीन खास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज कढ़ाई वाली होती है, इस पर शीशे का काम होता है। मेरी सरजमीन यानी बलोचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार और खुश्क मेवाजात की वजह से मशहूर है। यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, आपकी दरसी किताब में ये चीज मौजूद है कि क्या आप जानते हैं ये वाली जो इमारत आपको दिखाई जा रही है इसमें कायद आजम रेजिडेंसी है। ये क्या है? कायद आजम रेजिडेंसी। ये सूबा बलोचिस्तान में वाक़ वो घर है जहां बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 माह जो है वो क़याम किया था। ज़ियारत में है ये और इसको कायद आजम रेजिडेंसी कहा जाता है। उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान। मैं गिलगित बल्तिस्तान हूँ। मेरे इलाकों को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। मेरी खास बात यहाँ मौजूद बुलंदोबाला पहाड़ और बहते हुए साफ शिफाफ दरिया हैं। बल्ती और शिना मेरी मशहूर ज़बानें हैं। मेरे लोग बहुत बहादुर और मेहमान नवाज हैं। दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश का संगम मेरे करीब ही है। शंग्रीला, सतपारा झील और देवसाई नेशनल पार्क मेरे अहम सयाहती मकामात हैं।
کبھی آئیے گا میرے حسین علاقوں کو دیکھنے کے لیے، میں انتظار کروں گا۔ نوٹ میں آپ کے لیے دیا گیا ہے کہ اگرچہ گلگت بلتستان ایک انتظامی صوبے کے طور پر کام کر رہا ہے، مگر یہ آئینی صوبہ نہیں ہے، یعنی یہ صوبہ اپنے انتظامات کو خود چلاتا ہے، خود دیکھتا ہے، لیکن آئین پاکستان میں اس کو ایک علیحدہ سے صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ یہ صوبے کے طور پہ اپنے تمام انتظامات کو تو خود چلاتا ہے، لیکن آئین پاکستان میں اس کا درجہ صوبے کا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ سے معاشرتی علوم میں اگر پاکستان کے صوبے پوچھے جائیں تو 5 نہیں ہے، آئینی صوبے 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے آزاد جموں کشمیر، اور یہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے زیر انتظام، غور کیجئے، پاکستان کے زیر انتظام یعنی اس کا انتظام جو ہے وہ پاکستان میں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حصے کو ریاست آزاد جموں و کشمیر کہتے ہیں، ایک حصے کو جموں اور ایک حصے کو کشمیر، آزاد جموں و کشمیر کہتے ہیں۔ کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے باعث مشہور ہے، اسے جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے مشہور مقامات چکوٹھی، پیر چناسی، تولی پیر، منجوسا جھیل وغیرہ ہیں۔ کشمیر کے لوگ نہایت خوش اخلاق، مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ یہاں مردوں کا لباس شلوار قمیص اور خواتین کا لباس پھیرن اور کشمیری شال ہے۔ پھیرن ایک چوغا نما ہوتا ہے، جس کو قمیص ہوتی ہے چوغا نما، جس کو صرف آپ یہ کہہ لیں کہ گلے سے پہنتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے سے بازو ہوتے ہیں جو عام طور پر سائڈ، اس کے جو اطراف ہیں دونوں جانب وہاں سے سلائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیریوں کی مشہور غذائیں گوشتابے، رشتے، کلچے اور باقر خوانی ہیں۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو، کشمیری، گوجری وغیرہ۔ کشمیر کی مشہور اشیاء کشمیری شال اور لکڑی سے بنی ہوئی سجاوٹی اشیاء ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیل میں کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، بھارت نے اس پر ناجائز قبضہ کرا ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور یہ اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے تمام علاقے خوبصورت ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ کیا آپ کو یہ سبق پڑھتے ہوئے ایسا نہیں لگا، ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں ان علاقوں کی سیر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی اتنی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں کہ ہم جائیں، ان سے لطف اٹھائیں اور ان کی سیر کریں۔ اس کے بسنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تمام پاکستانیوں سے محبت، اخوت اور ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے تعلق رکھنا چاہیے۔ پاکستان کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ نے جب اپنے کسی ایسے سیاحتی مقام کے بارے میں لکھنا ہے جہاں کی آپ نے سیر کی ہو، تو آپ نے اس نقطے کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ جہاں آپ سیر کے لیے گئے وہاں پہ صفائی کا، لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کہ وہ صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرتے کہ جو چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں وہی پھینک کے آ جاتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی کریں گے اب ہم، تمام طلبہ فردن جماعت میں میرا پیارا وطن پاکستان، اس موضوع پر 10 سے 12 جملوں پر مشتمل تقریر روانی اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ بہت دلچسپ بات ہے، آج تو آپ سب تقریر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنی تفصیل سے اپنے ملک کے بارے میں پڑھ لیے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ سب نے کی ہوگی۔ گروہ میں آج آپ کام کریں گے، اپنی معلمہ کے ساتھ کمپیوٹر لیب جائیے اور گروہوں میں تقسیم ہو کر اس سرگرمی پر عمل کریں۔ دنیا کے 10 بہترین سیاحتی ممالک، دنیا کے 10 بہترین سیاحتی ممالک کی فہرست تلاش کیجیے۔ وہاں ہر سال کتنے سیاح جاتے ہیں، انٹرنیٹ کی مدد سے تلاش کریں اور فہرست بنا کر اندراج کریں۔ چونکہ آپ نے گروہ میں کام کرنا ہے تو آپ اس کو 2 گروہوں میں کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ مل کے تلاش بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور گروہی سرگرمی کیجیے۔ جی، آپ سب نے گروہی سرگرمی کر لی ہوگی۔ مشق کا سوال نمبر 1 جس میں آپ نے زبانی جواب دینا ہے، اس کا جزء نمبر 3 ہمارے آج کے سبق سے متعلق ہے، تو اس کو آپ بتائیے کہ بلوچستان کا دارالحکومت کون سا ہے۔ اور سوال نمبر 2 تھا جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا تھا، اس کا جزء نمبر 4، 5 اور 7 یہ آپ ابھی کریں گے اپنی کتاب پر۔ لکھنے کی ذیل میں آپ کے پاس جو سوالات دیے گئے ہیں اس میں جزء نمبر 4 گلگت کے بارے میں چند سطور تحریر کیجیے، نمبر 5 درہ خیبر کے صوبے میں واقع ہے، اور چھٹا حصہ ہے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارا 8واں سوال ہے مدرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے، سنگم، رواج، سرزمین، عمارات اور زرخیز۔ اور آپ کی کتاب میں مشق میں 5واں سوال دیا گیا ہے، تصاویر دیکھ کر بتائیں کہ ان کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے۔ یہ تو بہت واضح ہے، آپ سب نے پڑھ لیا۔
لباس کے بارے میں پڑھا، رہن سہن کے رسم و رواج کے بارے میں، تو آپ ان تصاویر کو بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا آج کا تیسرا سوال ہے مشق کا، عبارت پڑھ کر خالی خانے پر کریں. پنجاب میں بولی جاتی ہے، سندھ میں بولی جاتی ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے کام میں ہے کہ پاکستان کی مشہور عمارات میں سے اپنی کسی پسندیدہ عمارت کا نمونہ بنائیں، یعنی اس کی خاکہ کشی کریں، اس میں رنگ بھریں، اور جماعت میں پیش کرتے وقت 5 جملوں میں نمونے کی وضاحت بھی کریں. بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کے اس عمارت کو پسند کیا، کس طرح سے اس کی خاکہ کشی کی، کہاں سے رہنمائی لی، کہاں سے مدد لی، اور کس طرح سے رنگ بھرے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے چند الفاظ ہیں جن کے جملے بنانے ہیں اور ان تصاویر کو دیکھ کر پہچان کر ان کے نام لکھنے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا کام جو آج مکمل ہوا. کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.